دنیا کی گلیوں میں اگر آپ خاموش کھڑے ہو کر تھوڑی دیر لوگوں کے رویے، ان کی باتیں، ان کے فیصلے، ان کی ترجیحات دیکھیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہوگا کہ اس صدی میں سب سے بڑا خدا کون ہے۔ لوگ زبان سے لاکھوں کہیں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ اخلاق اور اصول کی پابند ہیں، مگر ان کے ہر عمل کی جڑ ایک ہی حقیقت چھپی ہوئی ہے: پیسہ۔ یہ وہ خدا ہے جس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، مذہب بیچتے ہیں، وطن فروخت کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی عزت اور ضمیر بھی دفن کر دیتے ہیں۔ یہی آج کی سب سے بڑی المیہ حقیقت ہے: پیسہ سب سے بڑا خدا بن چکا ہے اور ضمیر کی موت ہو چکی ہے۔ ہماری دنیا میں ضمیر کی آواز اب کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ پہلے کہا جاتا تھا انسان اگر اندھیری رات میں سب سے چھپ کر بھی کوئی غلطی کرے تو کم از کم اس کا ضمیر جاگتا ہے، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے۔ مگر آج کا انسان جب ضمیر کی آواز سنتا ہے تو فوراً حساب لگاتا ہے کہ مجھے اس سے کتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اگر منافع ہے تو وہ ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے، اگر نقصان ہے تو شاید وقتی طور پر رک جاتا ہے۔ ضمیر اب اصولوں کا نام نہیں رہا بلکہ یہ بھی پیسے کا غلام بن چکا ہے۔ یہ ویڈیو تلخ ہے کیونکہ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ لوگ میٹھے فریب سننا چاہتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانیت مر رہی ہے اور اس کا قاتل کوئی دشمن ملک، کوئی ہتھیار، کوئی سازش نہیں بلکہ صرف پیسہ ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس نے معاشرے کو، ہر طبقے کو آلودہ کر دیا۔ آج ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھیں، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی زمین بیچ دیتا ہے کیونکہ معاشرہ اور خاندان صرف اس شادی کی چمک دمک کو پیسے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنی تعلیم کو بیچ دیتا ہے کیونکہ اس نے ڈگری حاصل کرنے کا مقصد علم نہیں بلکہ تنخواہ کا دکھانا رکھا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دینے کی بجائے اس کے لیے مہنگے کپڑے اور کھلونے خریدتی ہے تاکہ لوگ کہیں واہ یہ خاندان امیر ہے۔ حتیٰ کہ مذہب بھی جو کبھی روح کی تسکین اور انسان کی اصل پہچان تھا اب کاروبار بن چکا ہے۔ مسجدوں میں چندے کے ڈبے پیسے کی دیوی کی خدمت کر رہے ہیں، مدرسوں میں بھی دین علم سے زیادہ چندے پر چلتا ہے اور وعظ کے خطبات میں بھی ضمیر کی جگہ پیسے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں، اس دنیا میں اب جو خدا مانا جا رہا ہے وہ نہ غیب میں ہے نہ عرش پر، وہ ہر بینک اکاؤنٹ میں، ہر بٹوے میں، ہر رشوت کے نوٹ میں اور ہر کاروباری سودے میں۔ اور جب خدا پیسہ بن جائے تو ضمیر لازمی مر جاتا ہے کیونکہ ضمیر پیسے کے آگے کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی دفتر میں جا کر دیکھ لیں، انصاف خرید و فروخت کی میز پر رکھا ہوتا ہے۔ طاقتور آدمی جرم کرے تو اس کا وکیل پیسے لے کر اسے بے گناہ ثابت کر دیتا ہے۔ کمزور آدمی اگر گناہ بھی کرے تو عدالت کے کاغذات میں اس کی چیخیں دب جاتی ہیں۔ پولیس والے کی ایمانداری بھی پیسہ طے کرتا ہے، استاد کی عزت بھی اب تنخواہ کے ہندسے کے ساتھ جڑی ہے، ڈاکٹر کی ہمدردی بھی فیس کے ساتھ مشروط ہے، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی اب پیسے کے حساب سے بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ جب سے پیسہ خدا بنا ہے تب سے انسان اپنی انسانیت بھول چکا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے پاس عقل، شعور اور ضمیر ہے، لیکن اب وہی انسان سب سے زیادہ گر چکا ہے کیونکہ اس نے اپنی عمل اور شعور کو پیسے کا غلام بنا دیا اور ضمیر کو قبر میں دفن کر دیا۔ سوچئے کتنی بار ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی کسی حادثے میں زخمی سڑک پر تڑپ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کی جیب دیکھتے ہیں، کہیں اس کے پاس پیسے تو نہیں۔ اگر جیب خالی ہو تو اس کا جسم خون بہا بہا کر مر جاتا ہے مگر کوئی ہاتھ بڑھا کر اس کی بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہی آدمی قیمتی گاڑی سے نکلے تو لوگ دوڑ دوڑ کر اسے سہارا دیتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک نوٹوں کا ڈھیر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت، انسان نہیں بلکہ پیسہ اہم ہے۔ پیسے نے دشمنوں کو بھی مصنوعی کر دیا۔ ماں باپ کی خدمت بھی اب زیادہ تر اس بچے کے نصیب میں ہوتی ہے جو زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اب وراثت کو تقسیم کے کاغذ پر چلتا ہے۔ دوست بھی اب وہی رہتا ہے جو محفل میں پیسے خرچ کرتا ہے، اور شادی بیاہ کے رشتے تو اب مکمل کاروبار بن گئے ہیں۔ جہیز کی قیمت، ولیمے کی شان اور مہنگے ملبوسات ہی سب کچھ طے کرتے ہیں۔ محبت اور خلوص تو ان کتابوں میں رہ گیا۔ سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ مذہب جو انسان کو پیسہ کے مقابلے میں ضمیر اور روح کو جگانے کا سبق دیتا تھا اب خود پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔
بعض حضرات کی زبانیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی بجائے اب چمکدار نوٹوں کے لیے حرکت کرتی ہیں۔ مذہبی اجتماعات میں بھی روحانیت کم اور چندہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور خیرات بھی اکثر دکھاوے اور ٹیکس بچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں، نہ کہ اصل انسانیت کے درد کو کم کرنے کا۔ یوں لگتا ہے جیسے ایمان بھی اب کسی کرنسی نوٹوں کی طرح، جس کا ریٹ روز بدلتا ہے۔ اگر ہم مزید نیچے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ضمیر کی موت صرف فرد تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ پورے معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ سیاست اب عوامی خدمت نہیں بلکہ پیسہ بنانے کا دھندا ہے۔ صحافت اب سچ دکھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اشتہار بیچنے کا کاروبار ہے۔ تعلیم اب علم نہیں بلکہ ڈگری کی دکان ہے، یہاں تک کہ انصاف کا ترازو بھی اب پیسے کے بوجھ سے جھکتا ہے۔ یہ سب سنانے کے بعد شاید کچھ لوگ کہیں ایسا بھی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ اچھے لوگ ہیں۔ پاگل دنیا میں ابھی بھی نیک دل انسان موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں، اور وہ آواز کب تک زندہ رکھ سکتے ہیں جب ہر طرف نوٹوں کا شور گونج رہا ہو۔ ایک فرد کی اچھائی ایک چراغ کی طرح ہے، مگر جب پورا شہر اندھیروں کا غلام ہو جائے تو ایک چراغ کب تک رہ پائے گا؟ اصل دکھ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں پیسہ ساتھ نہیں جانا، مگر پھر بھی ہم ایسے پاگل ہیں کہ اپنے ضمیر کو بیچ کر بھی پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ضمیر واقعی مر چکا ہے۔ ایک مردہ جسم کو بار بار دھلانا بیکار ہے، اٹھ جا جی لے، ویسے ہی ایک مردہ ضمیر کو بار بار جھنجھوڑنا بھی بیکار لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں اصل بحران غربت یا بے روزگاری نہیں، اصل بحران یہ ہے کہ انسان نے ضمیر کو کھو دیا۔ یہی ضمیر تھا جو اسے جانور سے ممتاز کرتا تھا۔ جانور بھی کھانے کے لیے لڑتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹتا ہے، اور اب انسان بھی یہی سب کر رہا ہے، بلکہ زیادہ بے رحمی سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل بھی ہے، مگر وہ اسے پیسے کی غلامی میں استعمال کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر رشتہ، ہر فیصلہ اور ہر قدر صرف پیسے پر چلتی ہے، وہاں محبت، اعتماد، امن اور سکون کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں ہر شخص دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ سب کو سب سے زیادہ چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی ایک بڑی جنگل میں بدل چکی ہے، جہاں ہر انسان دوسرے کو کھا رہا ہے۔ آخر میں سوچتا ہوں کہ کیا واقعی پیسہ ہمارا خدا ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ خدا ہمیں سکون کیوں نہیں دیتا؟ کیوں وہ امیر ترین لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے؟ کیوں وہ لوگ بھی تنہائی کے شکار ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت ہوتی ہے؟ جواب سیدھا ہے، کیونکہ ضمیر کے بغیر پیسہ صرف ایک زہر ہے، ایک آگ ہے جو انسان کو باہر سے خوشحال اور اندر سے کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو ایک تلخ حقیقت کی عکاس ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں پیسہ سب سے بڑا خدا بن چکا ہے اور ضمیر کی موت ہو چکی۔ لیکن اگر ہم نے اس حقیقت کو صرف تسلیم کر لیا اور بدلا نہیں، تو آنے والی نسلیں مزید اندھیروں میں